السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کی بک معاشیات کا دوسرے چیپٹر کا پہلا کویسچن جو ہے لانگ کویسچن اٹیمپٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے یہ کویسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ بورڈ میں بہت اچھے مارکس لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے انسانی احتیاجات سے کیا مراد ہے، ان کی خصوصیات بیان کریں۔ تو انسانی احتیاجات کے بارے میں پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ انسانی احتیاجات ہوتی کیا ہے؟ ان سے مراد وہ احتیاجات ہوتی ہیں جن پر ضروریات زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ انسان کی یہ احتیاجات بے شمار اور ان گنت ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر خوراک، لباس اور رہائش کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں آرام، آسائش مہیا کرنے والی اشیاء مثلاً فرنیچر، سائیکل، ٹیلی ویژن، ایئر کنڈیشن، کار، قلم وغیرہ اور خدمات مثلاً ڈاکٹر، وکیل، استاد وغیرہ کی خدمات کے بغیر بھی زندگی گزارنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے انسانی احتیاجات سے مراد وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو آسان کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ انسان کی خواہشات بے شمار ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے۔ یہ بھاگ دوڑ اس کی پیدائش سے لے کر تا دم مرگ جاری رہتی ہے۔ اس لیے معاشی جدوجہد کا نقطہ آغاز انسانی خواہشات کا حصول اور جدوجہد کا محرک خواہشات کی تسکین ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جدوجہد انسان کیوں کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور خواہش ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان جدوجہد کرنے پر راضی ہوتا ہے، جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ انسانی احتیاجات کی ابھی ہم اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے معاشی احتیاجات، ایک ہوتی ہے غیر معاشی احتیاجات اور معاشی احتیاجات۔ غیر معاشی احتیاجات کون کون سی ہیں؟ کچھ احتیاجات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان کو روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے، سیر کرنے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے۔ یہاں پہ سیر سے مراد وہ جو ہم کہیں زو میں جاتے ہیں سیر کرنے، یہ مراد نہیں، مطلب آپ صبح واک کے لیے چلے جاتے ہیں، آرام کرنا۔ اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مفت میں عطا ہوئی ہیں، مثلاً پانی، دھوپ، روشنی، ہوا۔ ان چیزوں کے لیے ہمیں کسی قسم کے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسی تمام احتیاجات کو علم معاشیات میں غیر معاشی احتیاجات کہتے ہیں۔ چونکہ یہ ہم معاشیات پڑھ رہے ہیں اور معاشیات میں صرف ہم معاشی احتیاجات کو ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جسٹ اس کی جو دو قسمیں ہیں احتیاجات کی، معاشی اور غیر معاشی، اس کے لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے معاشی احتیاجات، ایسی احتیاجات جن کو حاصل کرنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، معاشی احتیاجات کہلاتی ہیں۔ مثلاً بھوک مٹانے کے لیے جب خوراک کی ضرورت ہو تو ہمیں روپے پیسے سے حاصل ہوتی ہے۔ جسم ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ پانے کے لیے چھت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری ضروریات جو ہے ہمیں روپے پیسے سے ہی حاصل ہوتی ہے، اس لیے ان کو معاشی احتیاجات کہتے ہیں۔ اور یہ معاشی احتیاجات جو ہوتی ہیں یہ معاشیات کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ جی تو اسٹوڈینٹس، اگر پیپر میں اس طرح سے آ جاتے معاشی احتیاجات کی تعریف کریں تو آپ پہلے معاشیات کی تعریف کریں گے، پھر اس کی دونوں اقسام کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد اس کی خصوصیات کی طرف جائیں گے۔ تو معاشی احتیاجات کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں۔ معاشی احتیاجات کی نمبر 1 ہے لامحدود احتیاجات ہوتی ہیں۔ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے مادی ذرائع محدود ہیں۔ اسی لیے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی تمام خواہشات پوری ہو گئی ہیں۔ ویسے بھی ایک خواہش پوری کرتے ہیں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا خوراک، اگر صبح ہم نے بھوک مٹائی ہے تو دوپہر میں دوبارہ ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر قلم جو ہے ابھی لیا اور استعمال کیا لیکن وہ ختم ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 1 وہ تھا۔ نمبر 2 ہے احتیاجات میں باہمی مقابلہ۔ احتیاجات ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مقابلہ کرتی ہیں کیونکہ تمام خواہشات ایک جیسی نوعیت اور اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ کچھ خواہشات اہم اور ضروری ہوتی ہیں، مثلاً خوراک، کپڑا، گھر وغیرہ، اور کچھ کم اہم ہوتی ہیں، مثلاً کار، ایئر کنڈیشن وغیرہ۔ اسی طرح دیکھیں
اگر گھر میں ایک شخص بیمار ہے تو اس کی دوائی لانا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس چیز کے کہ ایک فرنیچر بنا لیا جائے یا پین خرید لیا جائے یا کچھ ایسی چیز خرید لی جائے جو کہ یا کوئی ایسی چیز لی جائے جو جس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے. تو جو زیادہ اہم ہوگی ہم سب سے پہلے اسی کو خریدتے ہیں، اسی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 3 ہے خواہشات کا بار بار جنم لینا. انسان کی اکثر خواہشات بار بار جنم لیتی ہیں، اس لیے انہیں ہر بار پورا کرنا پڑتا ہے، مثلاً آٹا، چینی، گھی، دودھ وغیرہ. نمبر 4 ہے تسکین پذیر کے متبادل طریقے. کسی خواہش کو پورا کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلاً بھوک لگے تو اس کو بھوک کو مٹانے کے لیے ہم روٹی، چاول، سبزی، دودھ، ڈبل روٹی، پیزا یا پھر کچھ بھی جو ہمیں پسند ہو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تسکین، کسی چیز کی تسکین کے لیے اپنے خواہش کو پوری کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے لازم اور ملزوم احتیاجات. مختلف احتیاجات ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہوتی ہے. لازم ملزوم یعنی اگر ایک ہمیں مل جاتی ہے تو اس کے لیے دوسری بھی لازمی چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس گاڑی ہے اور پیٹرول نہیں ہے تو لازمی ہے کہ گاڑی کے ساتھ پیٹرول ہو. اسی طرح اگر گیند ہے اور بلہ نہیں ہے تو بھی اس کی گیند کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی. اسی طرح اگر جرابوں کا ایک جوڑا ہے اور دوسرا نہیں ہے تو پھر وہ انکمپلیٹ ہے. تو جو کچھ ضروریات ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہوتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے احتیاجات کا عادتاً وجود میں آنا. کچھ احتیاجات اس طرح عادت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، مثلاً سگریٹ نوشی کی جس کو عادت ہو جاتی ہے وہ سگریٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح کچھ لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے تو وہ پان کے بغیر پان کے بغیر رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو کچھ ضروریات، احتیاجات، کچھ ہماری وانٹس جو ہوتی ہیں وہ عادتاً بھی وجود میں آ جاتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے احتیاجات اور فیشن. انسان کی بعض احتیاجات فیشن یا رواج کے تابع ہوتی ہیں. مثلاً اگر کسی شخص کے لمبے کرتے کا رواج آ جاتا ہے تو لوگ سارے اسی کو خریدنے لگ جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر بال رنگنے کا فیشن آ گیا تو تمام لوگ اسی کی طرف لگ جاتے ہیں. تو یہ جو احتیاجات ہیں یہ ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ فیشن کے طور پر اپنائی جاتی ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس اگر یہ والا کویسچن اگر پیپر میں آپ کو آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے پہلے احتیاجات کی تعریف کریں، اس کی مثال دیں اور مثال کو لازمی آپ مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا کریں تاکہ چیک کرنے والے کے لیے آسانی ہو. اس کے بعد آپ نے ان کی دونوں اقسام لکھنی ہے، معاشی اور غیر معاشی احتیاجات. اس کے بعد اس کی خصوصیات جو 7 ہے وہ آپ لکھیں گے، لیکن ہر خصوصیت کے ایکسپلین کرنے کے بعد اگر اس کی مثال ہے تو وہ آپ مثلاً مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے تو یقیناً کویسچن جو ہے بہت اچھا اٹیمپٹ ہو جائے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک لازمی کریں اور شیئر بھی کریں. بہت شکریہ.